اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ درس اخلاق میں آج کچھ چند احادیثیں اور قرآن کی آیات آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ حقوق والدین ہے کہ والدین کے حقوق کیا کیا ہیں۔ دیکھیے گا کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ۔ انسان اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ اولاد کس طرح سے نیک برتاؤ کرے، کس طریقے سے۔ حق والدین تو خیر ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر معصومین نے جو احادیث بیان فرمائی ہیں، جو قرآن نے کہا ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بول رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ نیک برتاؤ، کہ اسلام میں اولاد کے اوپر والدین کا حق سب سے اہم اور واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خداوند عالم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اپنی عبادت کا حکم ایک ساتھ دیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے، ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ارشاد خداوند ہے کہ اور آپ کے پروردگار کا فیصلہ یہ ہے کہ تم سب اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اور اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو خبردار ان سے اف بھی نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے ہمیشہ شریفانہ گفتگو کرتے رہنا، اور ان کے لیے خاکساری کے ساتھ اپنے کاندھوں کو جھکا دینا، اور ان کے ساتھ اور ان کے حق میں دعا کرتے رہنا کہ پروردگار ان دونوں پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپنے میں مجھے پالا تھا۔ یہ قرآن مجید کا بیان آپ کی پیش نگاہ تھا۔ اب یہ سمجھیں کہ اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے جہاں اپنے بندوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، وہیں انہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیک برتاؤ کا بھی حکم بھی دیا ہے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے اس آیت کو وبالوالدین احسانہ میں احسان کے معنی کی وضاحت یوں فرمائی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اچھی طرح ان کی ہم نشینی میں رہو، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی ان کی خدمت میں تم حاضر کر دو، چاہے وہ مستغنی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ مولانا اس کی وضاحت فرمائی۔ اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ یا نبی اللہ کے اولاد کے اوپر والدین کا حق کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہما جنت کا و نارک۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مختصر یہ سمجھ لو کہ وہ تمہاری جنت اور جہنم، یعنی ماں باپ ایک لمحے کے لیے سبب جنت بھی ہے اور سبب جہنم بھی ہے۔ اولاد کا اخلاق، اولاد کا برتاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا رہے گا، اسی اعتبار سے وہ اپنی جزا پائے گی۔ اب پیغمبر اسلام کی حدیث آپ نے ملاحظہ فرمائی، پھر فرماتے ہیں کہ الجنت تحت الاقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگرچہ اولاد کے اوپر والدین کے حقوق کے بارے میں دیکھیے بہت سی بہت سی حدیثیں موجود ہیں، بہت زیادہ، لیکن اس میں سے اب میں جو اہم بات ہے وہ آپ کی پیش نگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے رسالہ حقوق میں
مولا نے کیا فرمایا ہے؟ مولا کیا فرماتے ہیں؟ امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ ماں کا یہ حق ہے کہ تم یہ یاد رکھو کہ اس نے تمہارے بوجھ کو اپنے شکم میں اتنے دن تک اٹھایا ہے جس کو کوئی اور دوسرا وہاں رکھ کر نہیں اٹھا سکتا، اور اس نے تم کو اپنا خون دل پلایا ہے اور ایسی غذا دی جو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، اور اس نے اپنے کان، آنکھ، ہاتھ، پیر، بال اور کھال بلکہ اپنے پورے وجود کی تمام توانائیوں کے ساتھ بخوبی ہنستے اور مسکراتے ہوئے اپنی تمام ناگواریوں اور مشکلات کے ہر بوجھ کو بآسانی اٹھا لیا۔ پھر فرماتے مولا کہ یہاں تک کہ دست قدرت نے تم کو اس کے وجود سے جدا بھی کر دیا، یعنی جب تم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، جب تمہاری ولادت ہو گئی، تم اس دنیا کے اندر آ گئے، دست قدرت نے تمہیں اس دنیا میں بھیجا اور تمہارے قدم زمین پر پہنچ گئے، تم پیدا ہو گئے، پھر بھی وہ اس سے خوش اور راضی رہی کہ چاہے خود بھوکی رہے مگر تم کو سیر کرتی رہے، اور تم کو لباس پہنائے چاہے خود بے لباس رہنا پڑے، تمہیں سیراب کرے چاہے خود پیاسی رہے، خود دھوپ برداشت کر لے مگر تمہیں اپنے سائے میں رکھے، اور خود زحمتیں برداشت کر کے تمہیں نعمتوں سے سرشار کر دے، اور بیدار رہ کر تمہیں خواب شیریں کا موقع فراہم کرے، اور اس کا شکم تمہاری خلقت کا ظرف، اور اس کی گود تمہارے گہوارہ، اور اس کا سینہ تمہارے سیراب کرنے والا سرچشمہ، اور اس کا پورا وجود تمہارا محافظ تھا۔ اس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر سردی اور ہر گرمی کو براہ راست اپنے اوپر سہ لیا ہے، لہٰذا تم اس مقدار میں اس کا شکریہ ادا کرو، اور یہ تمہارے لیے ناممکن ہے مگر یہ کہ خداوند عالم کی توفیق اور امداد کے سہارے۔ تو یہ تمام وہ باتیں تھی جو مولا نے بیان فرمائی، واقعاً بیان حق، ہر ایک الفاظ میں مولا کے بیان حق تھا۔ ہم ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، چاہے کتنا ہی کسی منزل پر ہم کوشش کریں، مگر واقعاً حقوق والدین کا جو حق ہے وہ ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ماں کے لیے مولانا حدیث ارشاد فرمائی کہ ماں کی عظمت، ماں کا مرتبہ، ماں کا وقار، ماں کا معیار کیا ہے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام نے باپ کے حق کا بھی فلسفہ بیان کیا، جہاں ماں کی مولا نے بیان فرمایا، اب باپ کا ہی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اور اپنے باپ کے حق کے بارے میں تمہیں یہ یاد رہے کہ وہ تمہارا اصل بنیاد ہے، یعنی باپ اگر اس کائنات میں، اس دنیا میں نہ ہوتا تو تمہاری خلقت اس دنیا میں نہ ہوتی، یعنی تمہاری خلقت کا جو سبب ہے وہ تمہارا باپ ہی ہے۔ اگر تمہارا باپ اس دنیا میں نہ ہوتا تو تم بھی اس دنیا میں نہ آتے، وہی تمہاری اصلی بنیاد ہے، اور تم اس کی شاخ ہو، یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ باپ ہمارا شجر اور ہم اپنے باپ کی شاخ۔ اگر وہ نہ ہوتا تو تمہارا وجود بھی نہ ہوتا، لہٰذا اپنے اندر، پھر مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں اپنے اندر ایسی نعمت کوئی نظر آئے جس سے تمہیں یہ تعجب اور حیرت ہو تو دھیان رکھنا کہ تمہارا باپ ہی نعمتوں کی اصل بنیاد ہے۔ کوئی بھی ایسی اگر تمہیں نعمت نظر آئے اپنے اندر، ایسی چیز سے تمہیں حیرت ہو، تعجب ہو، تو اس وقت ہمیں یہی فکر رکھنی چاہیے کہ واقعاً آج یہ جو نعمت ہمارے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے باپ کی وجہ سے، اگر ہمارا باپ نہ ہوتا تو یہ نعمت بھی ہمارے پاس نہ ہوتی۔ تو عزیزان محترم، دیکھیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ماں کی مہربانیوں کی جو نقشہ کشی فرمائی ہے، اس سے ماں کی ممتا بالکل مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے، چونکہ رحمت الہیہ کا ایک نمونہ ہے، کیونکہ آغوش مادر جس لطف و محبت اور ممتا سے معمور ہوتی ہے اس کا ادراک ہمارے لیے بالکل ناممکن ہے۔ ہم نہیں کر سکتے حق والدین ادا، ہرگز نہیں۔ بہت سی ویڈیوز اس مدرسہ اخلاق کی ہم نے بنائی، اور آج حقوق والدین کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے امام سید سجاد کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں ماں باپ کا حق آپ کے سامنے بیان کیا۔ انشاءاللہ
اگلے درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.